کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں بلال علی اور آپ تمام کو خوش آمدید ویڈیو سیریز مسایا میں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی ان غیبی خبروں کا ذکر کریں گے جنہیں زمانے نے سچ ہوتا دیکھا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کافر قوتوں کا متحد ہو کر مسلمانوں پر یلغار کرنا، فرعون کی لاش کا برآمد ہونا، زلزلوں کا کثرت کے ساتھ آنا اور عراق پر حملے جیسی پیشن گوئیوں کا ذکر کریں گے۔ تو چلیے ادھر ادھر کی بات کیے بغیر اپنی ویڈیو کا آغاز کریں۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ جب تمام کافر قومیں تمہیں مٹانے کے لیے سازش کرے گی اور ایک دوسرے کو اس طرح بلائے گی جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے والے لذیذ کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت ہوگے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب اور دبدبہ نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دے گا۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بزدلی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ 11 ستمبر 2001 عیسوی کو دہشت گردی کے ایک المناک واقعے میں امریکی شہر نیو یارک میں واقع فلک بوس عمارت ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے جڑواں میناروں کی تباہی کے بعد مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے امریکہ اور دیگر عالمی قوتیں جس طرح نیٹو کے پرچم تلے متحد ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی، میرا خیال ہے کہ اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ بالا حدیث پر مورد تصدیق ثابت کر دی ہے۔ ثانیہ 9/11 کے نتیجے میں اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے اس اعلان کے بعد کہ ہم صلیبی جنگ کروسیڈ شروع کر رہے ہیں، کافر اقوام نے متحد ہو کر مسلمان ممالک پر دعویٰ بول دیا اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ ثانیہ 9/11 کے بعد سے بیرونی قوتوں نے عالم اسلام کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اس واقعے نے عالمی منظر نامے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا اور امریکہ اور پورے یورپ میں عالم اسلام کے مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر نام نہاد جنگ شروع کر دی گئی اور یوں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے اور انہیں بدنام کرنے کی ایک منظم اور بھرپور مہم کا آغاز ہو گیا۔ عالم اسلام کے مسلمان بالخصوص عراق، افغانستان اور پاکستان کو اس نام نہاد جنگ کی بھاری قیمت چکانی پڑی اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹوئن ٹاورز کا ملبہ ان ممالک پر اب تک گر رہا ہے۔ لاکھوں لوگ جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، شیر کے شیر خنجروں میں تبدیل ہو چکے ہیں، بستیاں ویران اور تفریحی مقامات اجاڑ ہو گئے ہیں، ہزاروں عورتیں بیوہ اور لاکھوں بچوں نے یتیمی کی چادر اوڑھ لی، بھوک اور افلاس نے پاؤں پھیلا دیے، لاکھوں افراد در بدر ہو گئے اور لاکھوں افراد کو معذوری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ ثانیہ 9/11 کے بعد کے حالات اور مسلمانوں کے خلاف وسیع تر اتحاد، جسے نیٹو سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی کو درست ثابت کر دیا ہے کہ تمام کافر قومیں تمہیں مٹانے کے لیے سازش کرے گی اور ایک دوسرے کو اس طرح بلائے گی جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے والے لذیذ کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک نہر فرات نہ کھل جائے گی، یعنی خشک نہ ہو جائے گی، اور اس کے اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ لوگ اس خزانے کو حاصل کرنے پر لڑ پڑیں گے اور ان لڑنے والوں میں سے بیشتر مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص یہ کہے گا کہ شاید میں بچ جاؤں اور اس خزانے پر قبضہ کر لوں۔ اس حدیث مبارک پر غور کیا جائے تو یہ عراق کے موجودہ حالت پر صادق آتی محسوس ہو رہی ہے۔ وادی فرات یعنی عراق میں بلیک گولڈ یعنی پیٹرولیم کے دنیا کے دوسرے بڑے ذخائر ہیں۔ آج پیٹرول کی سونے سے زیادہ اہمیت ہے۔ دور جدید کے محققین نے اسے ذرے سیال سے تشبیہ دی ہے۔ دنیا کی معیشتوں کا اسی پر انحصار ہے
اور عراق اس دولت سے مالا مال ہے۔ اسی باعث عالمی قوتیں عراق کے تیل کے کنووں کو اپنے تصرف میں لینے کی یہ سرگرم ہیں اور اس کے حصول کے لیے سرزمین عراق پر آہین و آتش برسا رکھا ہے۔ امریکہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر پر اسی لیے قبضہ کر رہا ہے کہ آئندہ دنیا کی معیشت پر اپنا کنٹرول مضبوط کر سکے۔ عراق کی موجودہ جنگ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے شروع کی گئی اور بہت سے دانشوروں اور تجزیہ نگاروں نے یہ بھی اندازہ لگایا ہے کہ اس سے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے۔ دریا فرات کے خشک ہونے کے بارے میں باس نے لکھا ہے کہ دجلہ اور فرات کا اصل سرچشمہ ترکی ہے۔ یہ دونوں دریا ترکی سے نکلتے ہیں اور عراق سے گزرتے ہوئے خلیج عرب میں گرتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے بعد سے ترکی پر مغرب کا غلبہ ہے۔ اگر کافر قوتیں ترکی پر غالب آ جائے تو ترکی فرات کا پانی بآسانی روک سکتا ہے۔ مفسرین قرآن نے فرعون کی لاش دریافت ہونے کو بھی علامت قیامت میں سے بتایا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ فرعون کی لاش قرب قیامت میں ظاہر کی جائے گی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا پیچھا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راستے میں سمندر آ گیا تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر میں ماریں۔ عصا مارنے سے سمندر میں راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم اس میں سے صحیح سلامت گزر گئی۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ آپ کے تعاقب میں آیا۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ سمندر اپنی پہلی حالت میں واپس آ گیا اور وہ لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ اتنا واقعہ ایت نامہ عتیق میں بیان ہوا ہے، لیکن آگے کے حالات صرف اور صرف قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ فرعون نے مرتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کیا تھا، لیکن موت کے وقت لایا گیا ایمان اللہ کو قبول نہیں، اس لیے اس کا یہ ایمان رد کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو عبرت کے لیے قیامت تک محفوظ رکھنے کا بھی اعلان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ سو آج بچائی دیتے ہیں ہم تیرے بدن کو تاکہ تجھے اپنے پچھلوں کے واسطے نشانی بنا دیں، اور بے شک بہت لوگ ہماری قدرتوں پر توجہ نہیں کرتے۔ موضوع القرآن میں لکھا ہے کہ دریا کی ایک موج نے فرعون کی لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگوں کو اس کے ہلاک ہونے کا یقین آ جائے، اور اس کی یہ لاش سب کے لیے نمونہ عبرت بن گئی۔ پھر معلوم نہیں اس کی لاش کا کیا انجام ہوا، مگر وہ جگہ جبل فرعون کے نام سے معروف ہو گئی جہاں اس کی لاش پائی گئی تھی۔ جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ فرعون کی یہ لاش آج تک محفوظ چلی آ رہی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ضروری نہیں یہ وہی فرعون ہو جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا، کیونکہ لفظ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ مگر اب جدید تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ رامسیس چہارم نامی فرعونی وہ بادشاہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آیا، اور اس کی ہنوز شدہ لاش دریافت ہو چکی ہے، اور اس کا جسم اور چہرہ سلامت نہیں، اور محققین کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اسے مچھلیوں نے کھا لیا ہے۔ 1975 عیسوی میں اس فرعون کی لاش کو فرانس لے جایا گیا۔ وہاں اس پر مزید تحقیقات کی گئی اور ماہرین نے یہ رپورٹ دی کہ جس فرعون کی یہ ممی ہے وہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا۔ یہ بات اس ممی کے جسم میں موجود نمک اور کان کے پردوں میں موجود کیمیکلز سے معلوم ہوئی۔ ماہر آثار قدیمہ نے اس کی دریافت کا اعلان کیا تو اہل کلیسا نے اس سے فی الفور ملاقات کی اور اسے مجبور کیا کہ وہ اپنا بیان واپس لے، کیونکہ اس دریافت سے قرآن کریم کے بیان کی تصدیق ہو جائے گی۔ مگر اسمتھ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور ڈاکٹر مورس بکائلے کی مشہور تصنیف دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس میں ساری تحقیق پڑھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا قدرت نے فرعون کی غرق شدہ لاش کو عبرت کے لیے کنارے پر ڈال دیا اور آئندہ نسلوں کی عبرت کے لیے اس کو
گلنے سڑنے سے بھی محفوظ رکھا۔ یہ اس شخص کی لاش ہے جو توحیدی مشن کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے در پہ آزار رہا۔ آپ علیہ السلام کی دلیلوں، نشانیوں اور حجت کو رد کرتا رہا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس کے شر سے بچانے کے لیے نکال لے گئے تو اس نے لشکر جرار کے ساتھ تعاقب کیا اور اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ حکم خداوندی سے اس کی لاش بچ گئی تاکہ بنی نوع انسانی کے لیے سامان عبرت بن جائے۔ قاہرہ کے عجائب گھر میں اس کی لاش وزٹنگ سائٹ ہے، یعنی قرآن کے وعدے کے مطابق وہ عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اس طرح قرآن کا یہ وعدہ کہ فرعون کی لاش قرب قیامت میں ظاہر کی جائے گی تاکہ لوگ عبرت پکڑے، اس صدی میں درست ثابت ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ دنیا سے علم نہ اٹھ جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے۔ احادیث مقدسہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب کثرت سے زلزلے آئیں گے۔ قرآن کریم میں قیامت سے قبل زلزلوں کا ذکر صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب زمین اپنی سخت جنبش کے ساتھ ہلائی جائے گی، اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ یقیناً قیامت کے دن زلزلہ بڑی بارشیں ہوگی۔ آج جس طرح دنیا بھر میں زلزلوں کی کثرت بڑھ رہی ہے، اس نے قیامت کی یاد تازہ کر دی ہے۔ بحیرہ ہند میں سونامی کے نام سے مشہور سمندری زلزلے میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے۔ اسی طرح چند برس قبل آزاد کشمیر اور بالا کوٹ میں آنے والے زلزلے کی تباہ کاریاں کون فراموش کر سکتا ہے۔ بھارت، چین، ایران اور جاپان بھی رواں صدی کے دوران زلزلوں سے کئی اموات ہوئی۔ یہ قیامت کی کھلی نشانی ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے اور دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے اور انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کو ستائے اور دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، مسجدوں میں دنیا کی باتوں کا شور ہونے لگے، قبیلے یا خاندان کے سردار بے دین لوگ بن جائیں، کمینے قوم کے ذمہ دار ہو جائے، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ پھیلائے، گانے بجانے والی عورتوں اور گانے بجانے والے سامان کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگے اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے پچھلے لوگوں پر نالت کرنے لگے، تو اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دس جانے اور صورتیں مقت ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر ہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پہ اس طرح ظاہر ہوگی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور پے در پہ دانے گرنے لگیں۔ دیگر ویڈیو کے مقابل آج کی ویڈیو کافی طویل ہو چکی ہے، اور میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور اپنوں کا بخوبی خیال رکھیں گے۔ اگر زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی ویڈیو سیریز مسایہ کی اگلی قسط میں۔